بات کا جواب تو کم از کم دیا کرو. ماشاءاللہ عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے. اگر نہ مثلا آپ عید پہ نئے کپڑے پہنتے تو خلل تو نہیں آنا تھا. لیکن ہم نے پھر بھی اچھا یہ تو نہیں جب عید آنے سے پہلے حضرت نے اسپیکر پہ اعلان کرنا شروع کر دیا عید آ رہی نئے کپڑے سوا, خود ہی سب کو فکر پڑی ہوئی تھی. لیکن ادھر کہنا پڑتا ہے, ادھر تو میں بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا. پتر سب خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کہنا پڑتا ہے, باقی سب یاد ہے, ہر چیز یاد ہے. تیل یاد ہے, مہندی یاد ہے, گانا یاد ہے, فوجی بینڈ یاد ہے, ڈھولکی یاد ہے. حالانکہ اسلامی شادی میں تو ان کا کوئی رول نہیں, سب یاد ہے. یہ تھے کہنا پڑتا ہے. جب درود پاک کی باری آئے کہنا پڑتا ہے, سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے, نعرہ لگانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جس دن آپ نے یہ ماحول بنا لیا کہ آپ کو کہنا نہ, تو پھر پتر اگر کہتے ہو کوئی کاغذ لے آؤ, میں لکھ کے انگوٹھا بھی لگاؤں گا, سائن بھی کروں گا, ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے. جب تک پتر تم نے اسی طرح ماحول رکھا کہ تمہاری زبانیں اللہ اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے نہ چلی, کہنا پڑا کوئی نہ کوئی تمہیں جو ہے نا وہ ٹکی کو ٹافی دینی پڑی. دیکھ مجھے پتہ نہیں, ہم دیکھتے ہیں محفل, یہ تو نقیب کا کام ہے کہ محفل جگا کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی بات آپ کو سنائیں گے جو آج سبحان اللہ کبھی اینڈ ہو جائے, آپ لالچ میں کہتے ہیں. اگر وہ آپ کو لالچ نہ دے آپ کو ووٹ کر دیں گے. اللہ اس کا نام اس طرح کہتے لالچ سے دیا جائے. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. نہیں کیوں بھائی, کہنا پڑتا ہے اس کے نام پاک کے لیے, کہنا پڑتا ہے. باقی سب یاد ہے, باقی اس کے لیے. جس دن پتر تم نے یہ ماحول بنا لیا کہ اس کے لیے کہنا نہ پڑا, درود پاک پڑھنے کی باری آئی دیوانوں کی طرح, جہاں سبحان اللہ کہنے کی باری آئی دیوانوں کی طرح, جہاں اللہ کے ذکر کی باری آئی دیوانوں کی طرح. میں لکھ کے دے دوں گا, حالات ٹھیک ہو جائے. یہ تو پتر عمران خان چھوڑ کے ڈبل عمران خان لے آؤ, ٹرپل عمران خان لے آؤ, سپر ڈوپر عمران خان لے آؤ, جو مرضی اٹھا کے لے آؤ. حضرت وہ جی معیشت ٹھیک کرے گا, یہ بڑا ماہر معاشیات ہے, اسد عمر چھاڑ کے ڈبل اسد عمر لے آؤ, ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اسد عمر پیچھے ہے, قرآن آگے ہے, اور معیشت اسد عمر نے ٹھیک نہیں کرنی. قرآن کہہ رہا ہے معیشت کب ٹھیک ہوگی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جس کی معیشت اللہ نے تنگ کی وہ اسد عمر کدھر سے ٹھیک کرے گا. جس کی معیشت اللہ نے تنگ کی ہوئی اس حقدار کی عقل ادھر کدھر کام کرے گی. جن کی معیشت ہی اللہ کی طرف سے تنگ ہوئی ہو کدھر سے کوئی سیاح آ کے ان کی معیشت ٹھیک کرے گا. اپنی معیشت آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کری, اور اس کا کیا اللہ کرے. بھائی کتنا کھلا چہرہ, کتنا کھلا چہرہ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, چھوٹی چھوٹی چودھریوں سے ڈرتے پھرتے, اس کا ڈر ہی نہیں. کوئی چھوٹا سا بندہ حضرت ہمیں تڑی لگا دینا, اور تو میری گلی چھو لنگ گیا نا کدی میں تیرے ٹنگا مڑ چھوڑ, ہم گلی چھوڑ جائیں گے. کتنا بڑا چیلنج اللہ قرآن میں کر رہا ہے, جو میرے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں. ہمیں کون سی شرم آئی ہے, مسجدیں تو ویران پڑیں گی, مسجدیں تو نے کہا ان کی اب اللہ آپ محفل میں آئے بیٹھے ہیں, لیکن حضرت ہم محفل میں بھی آ کے ہم نے ان کی کون سی بات مانی ہے. آپ کو ایک مثال دینے لگا, پی ٹی آئی کے جلسے پہ جائیں نا تو جتنے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں حضرت وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا شو کرنے کے لیے بہت کچھ لے کے جاتے ہیں. گلے میں حضرت انہوں نے وہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے کی پٹیاں ڈالی ہوتی ہیں, کچھ نے اپنے سروں پہ پی ٹی آئی کی کیپ پہن رکھی ہوتی ہے, کسی نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا رکھا ہوتا ہے. میں باپ سے سوال کرنے لگا ہوں, تم امام حسین اور امام حسین کے نانا جان کے ذکر کی محفل میں ہے, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے خود کو حسینی یا محمدی ثابت کرنے کا؟ گڑے دسے رہے ٹوپی کوئی ثابت کر سکتے اپنے آپ کو حسینی یا محمدی؟ کہاں سے ثابت کرو؟ دو مجھے ثبوت کہ میں یا حسینی ہوں یا میں محمدی. بتاؤ ثبوت دو. پی ٹی آئی والے جلسے میں جائیں, نون لیگ والے جلسے میں جائیں, پیپل پارٹی والے جلسے میں جائیں, ٹوپیاں لے کے جائیں, جھنڈے لے کے جائیں, تو
तुम क्या लेके आए बताओ, किधर से साबित करोगे जी हम या हुसैनी है या मोहम्मदी? किसको अपने अपने पफ दिखाने आए? तो कोई खुशामद नहीं, तो यहां तक हमें ला के खड़ा कर। ना मैं आपसे पर्चियां लेने आया हूं, ना मुझे आपसे गुदात चाहिए। पर्चियां भी वो मुझे दे रहा है, और हजरत साहब बता रहे थे उसने मुझे 38 साल की उम्र में दुनिया में नाम दे दिया। मैं क्यों चलना पे हमारा बताओ हजरत जी, कैसे साबित करोगे खुद को मोहम्मदी या हुसैनी? क्या है आपके पास साबित करने के? मैं अगर आपसे सवाल करूं आपकी नमाजें 5 पूरी हैं आज, क्या जवाब है इसका? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने कुरान पाक की तिलावत की है, क्या है आपके पास इसका जवाब? तू तमाशा लगा रखा है, किसको धोखा दे? ना को हुसैन को धोखा दे सकता, ना को हुसैन के नाना को धोखा दे सकता, ना को हुसैन के रब को धोखा दे। ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। कोई पुत्र इस तरह की बात नहीं, आपको पावे ना बुलाए। मैं क्यों अपनी कब्र पारी करा? कल आपके गिरबान हो, आप मेरा गिरबान हो गया, सारे जिन किसी बैठे हो आपके हाथ होंगे, आप मुझे रब की बारगाह में खड़ा करके पूछना, या अल्लाह इसको इज्जत भी दी, इसको पैसे भी दिए, इसको खाना भी हमने बड़ा अच्छा खिलाया, पूछ ये जाते हुए क्यों हमारी खैर खाई नहीं करने गए, क्यों इसने हमारी खुशामद की? अब पूछता हूँ नौजवानों, 2 सबूत अपने हुसैनी या मोहम्मदी होने का। कोई उठ के मुझे बात सुनाओ जी मैंने ये किया, मैं हुसैनी या मोहम्मदी। दसो मेरे को। पीटीआई वाले सर पे पीटीआई की टोपियां रख के दे, और तुम इतने रह गए हो, तुम हुसैन के नाना जान के नाम पे सर पे टोपी भी नहीं रख सकते। किसकी महफिल में आए हो? हुसैन की महफिल में, हुसैन के नाना की महफिल में। तो रंग कौन सा दे के आए? हुसैन के नाने ने कब पफ रखने को कहा था? हुसैन ने कब तुम्हें पफ रखने को कहा था? हुसैन ने तो 2 ही बातें बताई थी, या टोपी होगी या पग होगी। तीसरी बात इधर से आ गई। और मैं हजरत साहब दुख से कहने लगा हूं, अब मुझे खुद अपने स्टेजों पे उनका नाम लेते हुए दुख होता है, लेकिन क्या करूं? आजकल आपको पता है हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड के बाद सिखों ने भी अपनी इंडस्ट्री शुरू की है, और मैं दुख से कहने लगा हूं पुत्र, सिखों की फिल्मों में जो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, अल्लाह पुत्र नंगे सर उसको आना चाहिए भाई, उसने नाचना है, उसने डांस करना है। वो कभी हीरोइन के बाएं नाचेगा, कभी हीरोइन के दाएं नाचेगा, कभी वो हीरोइन के आगे नाचेगा, कभी हीरोइन के पीछे। भाई पास तो उसको निकाल के आना चाहिए था। लेकिन मैं दुख से कह रहा हूं हजरत, वो हीरो फिल्मों में भी अपने बाबे की पग सर पे रख के आ रहा है। भाई मेरे बाबे की पग है। अरे ये नहीं कि गुरु नानक साहब के नजदीक फिल्म जायज है, या गुरु नानक साहब के साथ के मजहब में हीरोइन के साथ इस तरह नाचना जायज है, और उसको भी पता है कि गुरु नानक साहब की ये तालीमात नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतनी हया कर रहा है अपने गुरु की कि वो फिल्म में भी नंगे सारे, वो फिल्म में भी सर पे पग रख के। मैं तुझे पूछता हूं, आज तूने हुसैन के नाना जान और हुसैन पाक की क्या हया की? वो फिल्म में भी पग रख के आए, उनकी माफी में भी नंगे सर आया हुआ। उतरे ये ना, ये धोखा आप और मैं खुद को दे रहे हैं, उस जात को कोई धोखा नहीं दे सकता। किधर है अंदाजे हुसैन? किधर है फिक्र हुसैन? किधर है सब्र हुसैन? किधर है सजदा हुसैन? किधर है तिलावत हुसैन? है तेरे पल्ले कुछ? बता मुझे, सिवाय खोखले नारों और दावों के क्या है तेरे पल्ले पास? है सब्र हुसैन? हजरत अभी जीटी रोड पे चले जाओ, मैं मुसाफिर आदमी हूं, सारा दिन गाड़ियों पे गुजरता मेरा। आपने हजरत जी जहां से गाड़ी टर्न करके साइड पे आना ना है, हजरत जी को ताड़ा की कोई मिनट गड्डी होगी, जान के लाले पड़ जाते हैं हजरत जी यू टर्न से गाड़ी टर्न करते हुए। कोई आगे से गुजारेगा, अब आपने गाड़ी आगे करके थोड़ी पीछे करनी, तो पीछे से गुजारेगा। है किसी के पास सब्र हुसैन को किसी के लिए रुक जाए? है किसी के पास तिलावत हुसैन? सिर्फ नारे हैं, और वो नारे तो खोखले भी हैं जो बेबुनियाद, जिनको हम साथ। मैं चलो आपसे एक सवाल करने लगा हूं। शादी पे कार्ड आता है, मैं नौजवानों से पूछा, शादी पे कार्ड आता है, शादी कार्ड पे लिखा तो नहीं कुछ होता कि नए कपड़े पहन के? और अच्छा अल्लाह साहब, मैं भी ताड़े नाल ही, मैं भी ताड़ा ही मुनाफकत मेरी समझ से बाहर। एक तरफ हजरत जी हमारी खैरत, हमारी शर्म हया और पर्दे का क्या आलम है। जब कार्ड आता है ना हजरत जी, तो दूल्हे का नाम लिखा है, मसलन दूल्हे का नाम क्या है जी? डॉक्टर सज्जाद।
وہ آگے وس ہے یا جو بھی آئے گا. اب آگے لکھنا تھا دلہن کا نام. اتنی غیرت ہے, ادھر کیا لکھا ہے؟ دلہن کا نام نہیں لکھا, ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ دختر جی یا نیک اختر یا ابا جی کا نام. واہ بڑی غیرت تھی. میری بیٹی کا نام کوئی غیر نہ پڑے. اللہ جی تقریباً بھائی جن کے گھر میں تو نے کارڈ بھیجنا ان سب کو تو پتا ہے تیری بیٹی کا نام کیا. رشتے دار والی کارڈ جانے نا یا جاننے والوں کی طرح, یا تو نے موٹر پہ کھڑے ہو کے کارڈ بانٹنے ہر گاڑی والے کو, بھائی میں میری کڑی کا بیاہ جیتے آئی ہوں تو نام نہیں لکھوا. کارڈ تو سارے رشتے داروں میں جانے, ان کو پہلے پتا تیری بیٹی دختر نیک اختر کا کیا نام. لیکن کیا ہے غیرت, ہم کارڈ کے نام نہیں لکھوانا بیٹی کا. لیکن دوسری طرف کیا ہے, کارڈ کے نام نہیں لکھوانا, سارا میرج آج جمع ہے, لچے لفنگے وہ جو بارات میں دلہے کے ساتھ آئے ہیں, اور جو حضرت جی میرے بھی لچے لفنگے سارے کھڑے ہیں. اور جناب کیا ہو رہا ہے, دلہن جناب دوپٹہ اتنے ہے, گلا ننگا ہے, سب نظر آ رہا ہے, اور جناب کیا ہے دلہن کی انٹری ہو رہی. وہ بھائی ایک طرف کارڈ پہ بچی کا نام نہیں لکھوا رہا, اور دوسری طرف جناب بچی کی انٹری کروا کے سب کو بچی کا تماشا دکھا رہا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کیا ہے؟ اتنے اتنی غیرت اور ایسے مجھے یار فیصلہ کرو پاکستان والوں, یہ کب دو نمبریاں چھوڑنی ہیں ہمیں؟ بھائی فیصلہ کرو ایک بات کا. اتنے اتنی غیرت کہ بھائی میری دھی کا نام نہ پڑے کوئی. کارڈ جس جس کے گھر میں جانا سب کو پتا ہے تیری بیٹی کا نام کیا ہے. لیکن اتنے کیا ہے, سارا میرج ہال کچا کچ بھرا ہوا ہے, اور کیا ہے جی دلہن کی انٹری ہو رہی. دوپٹہ جناب کی طرف سیٹ کیا ہوا, چہرہ سارا ننگا, گلا سارا ننگا. غیرت کا جنازہ نکل گیا. ٹھیک ہے جی, ہاں جی باستی 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 نعرے لیے جس کی گل سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا دوسرا معاملہ ہو گیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں جی تصویریں بنانے والے آئے جی, بچی کا نام نہیں کارڈ پہ لکھنا, دختر نیک اختر لکھ. دوسری طرف کیا ہے جناب, وہ جو کیمرہ مین آیا ہوا ہے, بھائی کیا کر رہے ہیں, آگے جناب دلہن کا منہ پکڑ اینڈ کرو, پوز بنوا رہے پھڑ کے. وہ کارڈ کے نام نہیں لکھنا بچی کا, میں غیرت مند بندہ ہوں. لیکن وہ کیمرہ مین پھڑ کے کہہ رہے اینچ کا. کیمرہ مین حضرت فوٹو شوٹ ہوتے ہوئے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے نا اس کو کہہ رہا ہے اسے دھولے کے اوپر رکھ. یار فیصلہ کرو کیا ہے ہم, ایک طرف اتنی غیرت اور دوسری طرف فیصلہ کرو یار. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو باپ بیٹھے ہیں یہ مجبور ہے آپ کیا تھا. میں پوچھتا ہوں کہاں گا کتنے نوجوان بیٹھے حسین پتھر نہ کرو, کچھ بھی نہیں, مر کھپ جانا ہے. کیا یہ تصویریں, کیا یہ ویڈیو, کیا یہ فحاشی, کیا یہ ننگا پن, مر کھپ جانا ہے. تو نے 50-60 سال بعد وہ بڑا فیصلہ کر کہ کل جب تو جائے تو حسین پاک واقعی فرمایا تو حسین نہیں ہے. میں پتہ نہیں بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی, یہ کیمرہ دیکھ رہا. میں بیٹیوں سے کہوں گا, بیٹیوں اپنی شادی پر ثابت کرو ہم صرف سیدہ کائنات کا نام نہیں لیتی, ہم واقعہ ان کی لوٹی ہیں. کون نہیں میں کروانا یہ سارا کچھ, ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا میری اتیو. کوئی ثابت کرو اپنے عمل سے کہ ہم حسینی ہیں, کوئی ثابت کرو اپنی عمل سے کہ ہم ہیں ان کے ماننے والے. کارڈ سے نام نہیں لکھوانا جی بیٹی. لیکن دوسری طرف غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے, غیرت کا جنازہ نکلتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیا دور معیار ہے. شادی کارڈ پہ جی کچھ بھی. میں آپ نوجوانوں سے کہتا جاؤں, سن لینا ذرا حسین والوں کا کردار. قربان جاؤں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں پاک کی سر پاکہ کو بال دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ غم کدھر لے گئے, بال چھوڑو یار. کسی نے صحیح کہا تھا سراسر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ, سراسر موم ہو جا. ایسا فیصلہ کر میرے بچے حسین. چل میں دوجے دا نام ہی حسین علیہ السلام دے برابر لینا مناسب. سمجھ تو گئے نا میری بات. میں تجھے کہوں گا حسین پھر حسین, خدا آپشن ہے ہی نہیں اس کو حسین علیہ السلام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لایا گیا. حسین تیرے عمل سے پتہ لگے. اور پتہ پتر عمل کی اگر بات کریں
تو یہ ہمارے حالات ہیں. حضرت صاحب وہ کولر، وہ گلاس جو سڑک پہ رکھا ہے کاہے کے لیے؟ گھر گرمی بڑی ہے، مسافر پانی پی، راہگیر پانی پی لیں. یہ پتر تیرے اور میرے کردار کا حال ہے. اگر گلاس پلاسٹک کا ہے تو 15 روپے، اگر گلاس اسٹیل کا ہے تو 35 یا 40 روپے کا. یہ تیرا اور میرا کردار ہے کہ تجھ سے اور مجھ سے بچانے کے لیے اس 15 یا 35 والے گلاس کو بھی سنگلی لگا کے رکھا. وہ بھائی کو امریکہ سے تو نہیں آتا گلاس چوری کرنے، وہ کو انڈیا سے تو نہیں آتا گلاس چوری کرنے. گلاس یا تو چوری کرتا ہے یا میں چوری کرتا ہوں. وہ بنگلہ دیش سے چوری کرنے آتا ہے، وہ جرمنی سے گلاس چوری کرنے آیا تھا. عیسائی لے گئے یا یہودی چوری کر کے لے گئے یا ہندو لے گئے یا پارسی لے گئے، مجوسی لے گئے، چائنا والے لے گئے، بدھ مت لے گئے ہمارا گلاس اٹھا کے. یا تو نے اٹھایا یا میں نے اٹھایا، یا تجھ سے بچانے کے لیے سنگری لگی ہے یا مجھ سے بچانے کے لیے سنگری. یہ تیرا اور میرا حال ہے کہ تجھ سے اور مجھ سے بچانے کے لیے 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگری ڈالنی پڑتی ہے. یہ تیرے اور میرے پاکستان کا حال ہے. وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا حج قافلہ حجاز میں ایک حسین. آج قافلہ حجاز میں گرجے ہے تابدار کے سور دجلا قرآن. یاد رکھنا نوجوانوں، جس دن پتر ایک سے حسین آیا کہ سنگریاں لاتی ہیں کوئی بات نہیں. تیرے اور میرے کردار میں حسین پاک والے، پھر جنگلی، پھر سنگلیاں، پھر کوئی نہیں گلا سکتا. اس لیے ہوتا ہے فیصلہ دو رنگی چھوڑ دے یا پھر رنگ اعتبار نہیں پیٹیے گئے، پیپر پاڑ لیے، کم از کم رنگ تو لے گئے. اڑے کا رنگ نہ پتھر نہ بڑے نہ ایک بیچنا یار کچھ بھی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے. فجر میں آپ ہی کہہ رہا تھا نبی زور میں آپ ہی کہہ رہا تھا نبی، اصل میں آپ ہی کہہ رہا تھا، مغرب میں آپ ہی کہہ رہا. تلاوت نہ آپ نے کی نہ میں نے. تیرے اور میرے پاس پتر سوائے ناروں کے اور کہاں سے ثابت کریں گے؟ اگر ثابت کرنا پڑے تو کیا ہے کہ ثابت کریں گے کہ نہیں. سن یہ تھے حسین والے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا لگاتار 14 سال عبد القادر نے ہر رات ایک قرآن تلاوت کی. حسین والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیکھا ہر دن آپ ایک قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر آگے کمال کیا ہے، جب یہاں کے ختم ہوتا نا من الجنۃ والناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، تو لکھا ہے پھر غیب سے آواز بھی آتی معین الدین تیرا پڑھا ہوا ہمیں قبول ہے. کارڈ پہ کچھ بھی لکھا، نئے کپڑے پہن کے آنا نہیں، نہا کے آنا، ویس کوٹ پہن کے آنا نہیں لکھا، کوٹ پہن کے آنا نہیں، شیو کروا کے آنا نہیں لکھا، خط بنوا کے آنا نہیں لکھا، فیشل کر کے آنا نہیں لکھا، کریم لگا کے آنا نہیں لکھا، نئے جوتے پہن کے آنا نہیں لکھا، اگر نئے نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا، کچھ بھی نہیں لکھا. لیکن سب کچھ ہم کر کے یہاں لکھا ہوا ہے یا محفل میں آنا باوضو آنا، یا محفل میں آنا اچھے کپڑے پہن کے، یا محفل میں آنا خوشبو لگا کے، یا محفل میں آنا تو سارے میں اپنی خدا دے چلے آئیں، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم نہیں. میں تو بھائی خود بھری ہوا، کم از کم اس محفل جو میں نہیں پھنسا گا کل کا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. مجھے پتا ہے آپ جس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ باتیں میری اچھی نہیں لگ رہی. میں اپنا حق، میں تو یہ کرنے ہی نہیں آیا کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یہ نہیں لگ رہی. نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو آپ کو اچھی لگے. ہم نے تو وہ باتیں کرنی ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول شامتیں کاٹ کے رہتا آگے تو پاکستان کا بیڑا گرک ہو گیا.
کام کر کے آگے تو راہ کچھ نہیں، ستیاناش ہو گیا پاکستان کا، باقی نہیں تو یہ کس سے کام ہے میرے بچے، ان کا تو خالی قصور نہیں ہے، قصور تو میرا بھی ہے تھا۔ اقبال نے مجھے بھی تو کہا، اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، وہ ان کو پوتا ایپل بنانا آتا ہے، یہ نہیں بنا سکتے تھے، لیکن میں نے ان کا ذہن کب بنایا کہ پتر تم ہی ایپل بنا سکنا، انہوں نے ٹوٹا بنائی ہے تو یہ میرے نوجوان نہیں بنا سکتے تھے، میں نے خوشامد کر کے بیڑا گرد کر، اگر انہوں نے حضرت مرسڈیز بنائی ہے، آڈی بنائی ہے، یہ میرے نوجوان نہیں بنا سکتے تھے، میں نے ذہن ہی نہیں بنایا، میں نے پیر علی کار پیرا نے چڈیا جو باہر نہ آئی، پیرا نو نظرانے دیندا رہے، میں نے ان کو اٹھنے نہیں دیا، میں نے دبا کر رکھا ان کو حضرت اپنے نیچے، بیڑا گرد ہو گیا، بس صحیح کہہ رہا ہوں میرے کو بالکل کچھ اس طرح کا نہیں ہے، اتنے عمل آدھے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات، عمل آتا صاحب سے رج کے میرا بچہ پیار، لیکن میرے بچے کو بالکل میں گل واضح کر کے چلے آئے، اگر تو نے نماز نہ پڑھی، اگر تو نے حلال حرام کی تمیز نہ کی، اگر تو نے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے تو بالکل کچھ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کل تو جا کے داتا صاحب نے آ کے جناب میں گجر، میں ہر سال دودھ لے کے آیا، میں مکھانے ونڈے، میں جناب ہر اتنے آ کے جناب نوی چادر چڑھائی، میں جناب دیگ چڑھائی، تو سن پتر داتا صاحب نے صاف تجھے جواب دینا ہے، میں نے کشف المحجوب میں کام کہا تھا کہ مکھانے بانٹنا، میں نے کشف المحجوب میں کہا لکھا تھا کہ میرے مزار پہ آگے چادر چڑھانا، میں نے کشف المحجوب میں کہا تھا کہ میرے نام کی دیگ بانٹنا، میں نے کشف المحجوب میں کہا تھا میرے مزار پہ ڈھول لے کے آنا، جھوٹ باندھتا ہے، میں نے کشف المحجوب کے ہر صفحے پہ لکھا تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا، سیدھی صاف گل، مت تو کہیں کہ جناب کل میں نماز بھی نہ پڑھوں، میں ہر الٹے سیدھے کام کروں، میں کل جا کے بابا صاحب نو آکھاں گا بابا صاحب میں بس لے کے آندا رہا ہوں مرما دے دن چوتے آج کوئی کرو میرا، بابا صاحب نے صاف آکھنا ہے، انہوں نے کہا تو میرا شعر نہیں سنیا، وہ میں تو اپنے آپ کو کہتا رہا ہوں اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پھول آگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا تو میں نے کب تجھے کہا تھا نماز نہ پڑھنا، جس مزاج پہ کہتی ہوں میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت گجرات کا پیر حضرت رومی کشمیر آج کھڑی میاں محمد بخش، میں تو سمجھے کہ جی میں ہر سال سلام کرتا رہا ہوں تو میاں صاحب چھڑا لیں گے میں، میاں صاحب نے اوچے تینوں آخنا ہے اوے تو نے سنا نہیں تھا میں تو خود روتا رہا، عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے بھی منہ کالے، اور میں تینوں کی کیا ہی نماز نہ پڑھی، میں نے کب تجھے کہا تھا حرام کھا، میں نے کب تجھے کہا تھا بے حیائیاں کر، اس طرح کچھ بھی نہیں جو تھے عمل، ہاں اے ہوئے گا اپنیاں 5 پوریاں رکھی، کھائیں لال زنا تو بچی، ماں پیو دی خدمت کری کو کاٹا وعدہ رہ گیا، جی کوئی داتا صاحب نہ پیار کرنا پھر کریم ہو جائے گا، اینج ہو جانا کیوں حضرت صاحب جلالی صاحب اینج، لیکن جب تم آکھے کہ میں مسیح دا منہ بھی نہ دیکھا ہے، میں صرف تم بابوں کی بات سنا کے آگے اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں، میرے ہاتھ تم تو بات کسی دی گل رہنی نہیں، باقی غوث پاک سلطان پاک ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی، دوسرے فرماتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں نے قبرستان جدہ کوئی پیچھے گرے پیچھے کچھ رہ گیا پیچھے رہ گئی، دو رنگی چھوڑ دے، آج پتر جتنے بیٹھے ہو میں دیکھو بیمار آدمی ہوں میں تھک گیا تھا، میری بس ہو گئی، میں 10 بجے کے بعد تقریباً بیان نہیں کرتا، صحت بہت خراب ہوگی میری خدمت جی، میں پھر بھی امی گرمی سے تاڑی لیا پتر اینا میرا مول بھائی کچھ نہیں، میں تاڑے کو کچھ چندہ کوئی ڈونیشن میں کوئی اس طرح کی گل بنائی نہیں جب میں اپنی گل بدلنی پہ، میں کچھ اس طرح کا نہیں بنایا، کوئی فاؤنڈیشن ڈیشن ڈوشن میں نہیں بنایا، تاکہ میں نے کوئی دوسری گل کرنی پوے ہی نہ کہ میں جب تو جانے چندہ بھی لے کے جانا، میں جب تو جانے گڑائی بھی کر کے جانا، میں کچھ اس طرح کا نہیں کیا، صرف ایک وجہ رہا مجھے سارے بندے بھائی صاحب مدرسہ نہیں بنایا، میں کیتے ہی نہیں تاکہ گل ہے ادھر ادھر ہوئے ہی نہ ٹریک، جنہوں نے بنایا میں کو اللہ معاف کرے وہ یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے غلط کی، وہ اپنا بنایا تاکہ میں دوسری گل منو کرنی پوے نہ، میری مجبوری نہ ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے میر چودھری بیٹھے نے، میں کوئی چودھری ناراض نہ ہو جائے جاندے میں کوئی جناب کسی کو کچھ لے کے جانا ہے، کوئی دانے کھڑنے نے، کوئی کنک کھڑنی ہے، کوئی مجھ مانگ کے کھڑنی ہے، کوئی گڈی کا تیل مانگ کے کھڑنا ہے، میں نے اس طرح کا کچھ پالا ہی نہیں ہے تاکہ مجھے کوئی دوسری بات کل کرا تو سر وہ نہیں کرا،
دعوت دماغ سے شیخ و ذات دی دماغ، پیغام دماغ سے شیخ و ذات دا دماغ. میں نے کچھ اس طرح کا نہیں کیا. آج پتر صرف ایک پیغام دے کے میں چلا جائے. آج پتر ہے تو فیصلہ سی کر کے اٹھنا ہے، یا حسین یا تجھے تو نام ہی نہیں میں لینا. میں یزید کا نام ہی نہیں لینا چاہتا حسین پاک کے مقابلے میں لا کے. فیصلہ کرتے ہیں پتر اٹھو. اسی کون یہ اسی حسین والے ہیں. اب میں علماء بیٹھے ہیں پتر، وہ کاکا ناز خان ٹر گیا ذکر علی کر رہا تھا. تجھے پتا پتر تیرے اور میرے لیے پاک کون ہے؟ جن کی ولادت بھی مسجد میں ہے. ان کی ولادت بھی وہ خانہ کعبہ چاہیے نا. خانہ کعبہ بھی تو مسجد ہی ہے نا، بڑی مسجد، ساری مسجدوں سے بڑی مسجد، ایسی شانوں والی مسجد. ایک نیکی کرو 1,00,000 نیکیاں لکھیاں جاتی ہیں. جہاں تیرے اور میرے علی پاک دنیا میں تشریف لائے، جہاں حضرت علی پاک کی ولادت ہوئی. کیوں بھائی علی والوں پھر سے پتہ لگ گیا کہ حضرت علی پاک آئے؟ بولو تو صحیح. حضرت علی پاک آئے اور حضرت علی پاک کی شہادت پھر تو پتہ چلیا جڑا علی والا ہوئے گا وہ مسجد والا بھی، جڑا پھر علی والا نہیں ہوئے گا کبھی مسجد والا نہیں ہو سکتا. نہیں آگے وہ پڑھ رہا تھا، ہم سب خوش ہو رہے تھے کہ بت ذرا دیکھو ہم سارے صرف علی والے ہیں کہ مسجد والے علی والے. آج ذرا انوکھے انداز سے کربلا بیان، صرف علی والے ہیں کہ مسجد والے علی والے؟ نہیں، صرف علی والے. صرف ہی کوئی لو جو حضرت کہہ رہے ہیں صرف علی کہانی کوئی. حضرت علی پاک آئے بھی گئے بھی، تو میں نہ کبھی آئے تو نہ کبھی. ذرا چیک کرو اپنے آپ کو کیسے علی والے ہیں. تو ہمیں کہا کہ نوجوانوں کیسے پھر علی والے؟ علی پاک کو تو پیار ہی بڑا ہے مسجد سے. کسی نے حضرت علی پاک سے پوچھا حضرت کیا پسند ہے آپ کو، کیا محبوب ہے؟ سنتے ہی اور میرے علی پاک کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا 2 چیزیں محبوب ہیں، گرمی دا روزہ تے سردی دی رات دا قیام. گرمی کا روزہ لمبا روزہ ہے، زیادہ بخارا رہواں گا دے واسطے، اور سردیاں دی رات دا جڑا قیام ہے لمبا قیام، زیادہ اپنے اللہ کے لیے کرا. ہن تو ذرا ویکھ تینوں مینوں کی پسند ہے؟ دویا تم اس لیے پتر مارے نہ جائیے. 2 رنگی چھوڑ دے کہ تو علی والا ہے. پھر میرا سوال سارے ہیں کہ تو مسجد والا کیوں؟ یہ تو علی والا ہے پتر دسو تے صحیح کو بچہ دیو ہاں جواب، ذہن میں کوئی بات ہو بتاؤ مجھے. اگر علی والے ہیں تو پھر مسجد والے 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ سراسر موم ہو جائے یا سنگ. اس کی پتر مسجد والی ہو جیسا، مسجد والے ہو جیسا. اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے اللہ ہمیں اس طرح ہونے کی توفیق دیتا. اگر ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے کردار میں بھی ان کے رنگ نظر آئے. باقی پتر صرف ذکر حسین، نہ فکر حسین، نہ صبر حسین، نہ برے حالات کچھ صرف کہنے کو رہ گیا ہے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ تو زندہ کر کے چلے گئے، تشریف لے گئے، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے. بعد میں کبھی نظر آیا کہیں جس کو انہوں نے 72 قربانیاں دیکھ لی جزا ہوئے حضرت صاحب کسی کے لیے دیکھتے ہوئے. وہ بہاولپور یونیورسٹی کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے، جہاں نور بڑھتا ہے، جہاں علم بانٹا جاتا ہے، اتنے ویکھو حالات کی
5500 बच्चियां आंदियां तस्वीरां जी जुल्म ये है उत्थे 5500 बच्चियां दियां गंदियां वीडियो ने जो मामला दूर इत्थे एक मदरसे च मुंडे दा काम होया हुंदा ए सारियां ने सिर ते बाहां रखी होनी ओए मौलवी इंज ओए मौलवी इंज ओए मौलवी 5500 बच्चियों के स्कैंडल है चुपड़े सारे के सारे वो है कौन अंदर हुआ एक मौलवी ने अगर भाई मौलवी बंदा नहीं उससे नहीं कोई गलत काम हो सकता है ना सारे ने सिर से बाबा रखा ओए मौलवी है ओए मौलवी है ओए मौलवी ओ यार तुम्हारी जुबानें कट गई अब गूंगे हो गए सारे क्यों नहीं बोल रहे 5500 बेटियों का स्कैंडल जिनको भेजा गया फुला फुला जगह वजीर राजी करके आ फुला अफसर राजी करके आ फिर तुझे पास करेंगे तुझे नंबर देंगे तुझे पोजीशन देंगे सौ गई सारी कौम ये तुम्हारा मिजाज बन गया है माड़े से चढ़ते हो हैं सौ गई सारी कौम 5500 बच्चियां 5500 और ये देख फड़ी गई है पता नहीं मैंने खुद पढ़ाया यूनिवर्सिटियों में वजह क्या हुई सिर्फ बातें रह गई वो दीन नहीं वो दीन है लेकिन है नहीं कि कितने नहीं है नहीं जेडे आज भी उस दीन ते ने लेकिन लभते पर अगर जी तुसी और मैं सिर्फ होना दी वजह ना बचे आप भाई जी मैं आपे गल सुनावा मैं वेख्या एक बार अल्लाह का हो सकता है तो जी वजह सारे पंजाब में माफी मिलती फोटो हो गया शायद उसकी जगह फिर कोई और हो मैंने वो आपका वली देखा हुआ इस तरह जैसे आज भी हजरत ये प्रोग्राम पे बच्चे लोकेशन का कोई मामला नहीं बन रहा था आगे पीछे हम वो भी आएंगे इसी हजरत वो नारोवाल बिल्कुल बॉर्डर पे ना लोकेशन चलती नहीं कोई हमने उनको कॉल की जी उन्होंने क्या कि हजरत इसे लोकेशन नहीं चलती बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर गाँव फुलां जगह एक स्टाफ आएगा आप उधर खड़े हो जाए हम बस पहुंचने लगे वो सर्दियों का प्रोग्राम सी और मैं इन पे कुर्बान जी आपको पता सर्दियों में भी एक गले में गीले हाथ डाल देते हैं आपने तो देखा होगा एक बार इधर वैसे ही हैरानगी आती है इनको यार इनको क्या हो गया वो मत मारी गई सब मैं तो चुप कर रहा उन्होंने मैं भी नहीं चुप करता थक गया मेरी भी बस हो गई अदर साहब सर्दी पैन रही अंत शुमार की गिले तो ठंडे हार ले आके ना साढ़े गले पा रहे मैं कहता हूँ यार कौम की अकल पे पत्थर पड़ गए वो किसी को एहसास नहीं इन्होंने हाथों में हार पकड़े होते हैं मेरा मातम करने को जी चाहता है इनकी अकलों में अरे सब चौंधे में पे हार ठंडे हार नहीं गले पकड़ में मैं हैरान हो जाता हूँ यार मैं कितने रहने वो एहसास नामी शायरी कोई कौन सरदारी पैड़ा नवासी पैड़ा फलां पैड़ा तू अपने आप को तो देखना साढ़े नाल आया कर दे नहीं है सब है नहीं मोहब्बत खाना मैं बेवकूफी है मैं इसको नहीं मोहब्बत कहूँ ये क्या आपको मोहब्बत में तो नहीं पता चल रहा अब अगले बंदे के गले में सर्दी में गीला डाल ये कौन सी मोहब्बत हाँ साहब बहुत बहुत तलक मामले देखे हमारे लिए आजमाइश बन जाती है 1 2 3 कैमरे लगे थे ये कैमरे वाले भी एडे बादशाह बंदे नहीं इन्होंने ऐ नहीं चाड़ना कि मिसबाई साहब गुस्से का देना लाए इन्हें सिर्फ ऐ चाड़ना रेटिंग लैन दी मिसबाई साहब गुस्से ये नहीं चाड़ेंगे फैसलाबाद वाला मामला हुआ उससे पहले ये इतनी डंडियां मारते हैं ये यूट्यूबर जो है पहला नहीं इन्होंने चाड़िया कि वो मस्जिद में किस तरह कुत्तों की तरह आपस में लड़े जो मेरे जहा बंदा गुस्से चाड़ वो नहीं किसी ने भी चाड़िया अद्धी गल चाड़ी है मिसबाई साहब गुस्से में आ गए बाजू ऊपर कर दिए बाजू अगर साहब कुत्ते हार लड़े मस्जिद तो मुझे और ज्यादा गुस्सा इस बात का कि जनानिया में से भी कोई नहीं बोला उन्होंने जी मुझे डर था कि मालिक छाती ना छोड़ देते कोई तो बोलता है नुकसान हुआ उन्होंने कोई नहीं खिदमत से पूछ लिया हम कोई नहीं मालिक दे देगा मैं भी उस की तरह घुघू बन के बैठा रहता मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरे रब के घर की बेइज्जती करते उधर नाच पड़ी जा रही है उधर महफल है उधर मस्जिद है तुम्हें किसी का भी हया नहीं आया ये चढ़ाते हैं आधी बात ये पूरी बात नहीं चढ़ाएंगे पूरी चढ़ाएंगे तो फिर किसी ने कुछ ना आधी बात होती है लोग देखते चुप करके हजरत ठंडे बर्फ हजरत आ रही चुप करके उसे भी हजरत इस तरह ठंडे हार हजरत बहरहाल तकरीर की मैंने आगे आके मैंने कहा यार कुछ चाय पीने थोड़ी सर्दी का थोड़ी देर हम खड़े हुए ना उधर ही चाय का छोटा सा खोखा था हम खड़े हो गए वो बुजुर्ग आदमी थे जिनकी एज को तकरीबन 60 के ऊपर हो कमजोर से
मैंने उनको कहा हजरत इतनी चाय बना दी। वो कहने लगे आके अंदर बैठ गए, मैं आग भी लगी है ठंडी, हम हजरत अंदर चले, मेरी बर्फी पे नजर पड़ी, दिल किया, मैंने कहा यार थोड़ी जी गुनाह बर्फी ने डरते डरते पता ना अच्छी पाकिस्तान जो है खोए की बर्फी की सूखा दूध खुदा का खौफ, मैंने डरते डरते कहा यार थोड़ी बर्फी का से मदी बनाए थे। उसने पता क्या किया, अब क्योंकि इधर जी तराजू था पुराना, वो तरकड़ी बेच कंडा लगा है थले स्टैंड। अब अदर जी ये वाली साइड थी ना जिसमें उसने बर्फी रखनी थी, क्योंकि पुरानी दुकान थी उसमें तम्बाकू वगैरह भी रखा हुआ था दुकान, इसलिए उसने क्या किया, जिधर उसने बर्फी रखनी थी ना नीचे उसने हजरत एक ना खाकी रंग का कागज रखा, ताकि तम्बाकू वगैरह या जो कुछ और मैंने तोला है वो बर्फी को ना लगे। हजरत उसने रखा, ठीक है जी। अब तकवा उसका क्या था, बर्फी 1200 रुपए किलो, कागज 20 रुपए किलो, बर्फी 1200 रुपए, कागज उन्हें ये लगा था अलाउ था एक ही कागज, लेकिन हजरत जी वो 20 रुपए किलो वाला कागज भी 1200 रुपए किलो वाली बर्फी में तोड़ने लगा। तकवा उसका क्या था, जब उसने दूसरी तरफ हजरत जी पत्थर रखे ना बट्टे पान, उन्हें हजरत जी ओदे थले भी कागज ही रखे। जी मैनू इन्नी खुशी हुई, मैंने कहा वो जो कीमिया सादत में इमाम गजाली जिनके लिए लिखा करते थे, आओ ही बाबा जी है तकवा। अब हो क्या रहा है हजरत, बर्फी 1200 रुपए किलो, फिर डब्बे च बर्फी पा के दे रहे हो, कितने रुपए किलो, ठीक है जवाब देना तूने चल के लगनान करीबा था, तो गाहक चुप है तेरी वजह से, लेकिन उसको तो तूने जवाब देना ना दास भाई, 1200 रुपए किलो बर्फी थी, डब्बे का कीमत उतनी थी, क्यों तूने 1200 में तोला, क्यों तूने 1200 में तोला उसको। ये ना समझो हजरत कोई हमें नहीं पूछेगा, तू समझ रहा तू केसरा बना हुआ है कि तुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं ये मौलवी सुलेमान देखता है, सारे देखते हैं और वो सबसे बेहतरीन देख रहा है, सबसे बेहतरीन देख रहा है, इसलिए पुत्र बड़ा त्याग और किरदार लगाओ मेरा पुत्र। हुसैन पाक को सिर्फ इधर न रहने, हुसैन पाक वो नहीं है कि सिर्फ 10 मुहर्रम के मोहताज है, नहीं पुत्र, जिदों का जमे आए और जिदों मरना है उदों तक हुसैन हुसैन ही। हमने दिन दे दिए सबको, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, एक दिन हजरत मौला मुश्किल कुशा, एक दिन हजरत गौसे पाक, 12 रबीउल अव्वल नबी पाक, ठीक है जी, 10 मुहर्रम जनाब हजरत इमाम अली मुकाम, 3 रमजान मुबारक सईदा कायनात, 21 जनाब रमजान मुबारक हजरत मौला मुश्किल कुशा। नहीं, सारे दिन उनकी, तूने हर जगह उन्हीं के दिन पे रहना, तूने हर जगह उनके तरीके पे रहना, फिर कामयाबी होगी। ये पुत्र पीछे जान नहीं, और मैं स्पेशल नौजवानों से कहूंगा पुत्र उठो और हिम्मत करो, मेरे पास आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस पुत्र एक फैसला खुद करके जाइए, हुसैन या हुसैन, दूजा ऑप्शन नहीं चला, दूजा ऑप्शन नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ, ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। वैसे यही सहाबियों के नाम भी इस्लाम पे थे, उसकी मुनासिबत से पहला ही ऑप्शन चल, वही सोना ऑप्शन, वही नौजवाना ने जन्नत दे सरदार मेरा पता दूजा नहीं होगा। और मैं और सच्ची बात भाई गुजरो करके तो मैं गल मकान लगा आबिद भाई जी सभी ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 10 ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੋਮਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਆਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਜਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਂਝ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ। ਸਹੀ कह रहा हूं मैं, मेरे तजर्बे हैं अपनाए हुए हैं। एक दिन होना बस, उस दिन तको जोरी जे तुसी नहीं पानी पियोगे तो मुनकर भी आखणगे, सिर्फ एक दिन उस सिर्फ एक दिन सिर्फ एक दिन उस तो बाद शक्की मां मंगे तो नहीं देंगे।
سبیل نکالی لنگر نکالا اے جڑی اج اسی انہاں دی یاد چ محفل کیتی اے بھی کڈ لے اون پتر آؤ میدان وچ ہن ذرا ویکھو ہاں اے تین شیواں کڈ کے کدے کھاتے چ پنجے پڑا امام حسین کے کہ دسو نا میرے بچے اے تین شیواں کڈ دینیاں انہوں ذرا سائڈ تے رکھنا پھر حضرت جی ویکھو کدے کھاتے چ کدے کھاتے چ پنجے سونی گل کی ہے پتر اللہ تینوں دا اجر دے اے بھی بڑا پتر حوصلہ ہوندا ہے کہ من جانا دلیراں لوکاں دا کام ہوندا ہے من جانا اس دوران نہیں حوصلہ ہوندا ہے کہ اپنی غلطی بہت سونی گل کی اللہ تینوں اجر دے اور تو انشاءاللہ نمازی بھی ہو جانا تیرے تیرے ہاں اللہ بڑا پسند ہے پتر سچ بولنا یہ بھی بڑے لوکاں دا کام ہے اللہ کی اپنی غلطی من جانا ہے تو بزدل نے سارے بول دے نہیں پہ کوئی عزت ذلت ہے میرے مالک دے ہاتھ سے بہت دلیری کی تھی میرا بہت روح تیرے تے راضی ہوئے اللہ تینوں خوشیاں دی کوئی تو من ہے کہ رب نوں تے جھوٹے پسند ہی نہیں ہے لعنت اللہ ہی علی الکاذبین شیر لگا میرے پتر بالکل تو سونی گل کی تھی اسی باقی وہ کھاتے سیانے پاک والے کھاتے جیسی کوئی وہ نمازی میرا بچہ وہ تہجد گزار ہم اپنا کرنے والے وہ درگزر کرنا اسی لڑا کے سارے اسی لڑائیاں کرنے والے پردے نہ پاؤن والے وہ پردے پاؤن والے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سارے جھوٹے پتر ایک دوجے دے دلے امام زین العابدین یاد رکھنا نوجوانوں اس پاک ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے چھوٹی بات ہے عابد بھائی جی اتنا کلیجہ چاہیے 72 ایک کر کے شہید ہوتے دیکھے ان میں جناب چچا عباس بھی تھے ان میں چچا ابو بکر بھی تھے ہاں جی پورے نام نہیں لیندے سارے ان میں چچا ابو بکر بن علی بھی تھے ان میں چچا عمر بن علی بھی تھے ان میں چچا عثمان بن علی بھی تھے ان میں چچا عباس بن علی بھی تھے صرف اونو محمد نہیں تھے ادھے نام لیتے ہیں حضرت ان کو کون ذرا لسٹ سنائے ہیں وہ 72 جو تھے کیا کیا نام تھے ان کے اون محمد عباس علمدار قاسم یہ نام تو لیں گے لیکن ابو بکر بن علی کا نام عمر بن علی کا نام عثمان بن علی کا نام نہیں لیتا کوئی بھی اللہ حضرت جی 2 علمدار تھے عباس علمدار تھے عثمان علمدار تھے عثمان علمدار کا تھا کوئی عثمان علمدار کا نام کوئی نہیں حضرت صاحب حضرت کوئی نام نہیں 72 جی انہوں نے شہید ہوتے دیکھے ایک ایک کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر اس کے بعد بھی جو ہوا آپ نے علماء سے سن رکھا ہے شام دمشق سب گھما پھرا کے جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو وہ جب نانا جان کی بارگاہ میں گئے وہ باتیں سنانے کے لیے بھی کلیجے چاہیے اور بندے بھی چاہیے جن کو سنائی جائیں یہ بیچنے والی باتیں نہیں ہیں یہ عشق و محبت کی بات میں باتیں بیچتا نہیں کوئی بھی یہ بیچنے والی باتیں نہیں جو ان کے لیے سارے پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا ہم ان کو ایسی قیمتی باتیں سنائیں یہ خاص خاصاں دی گلاں ماگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکھا محمد کتے آگے ترنی خاصاں دیاں گلاں یہ بیچنے والی باتیں نہیں ہیں یہ خاصوں کی یہ عشق و محبت کی رمزیں ہیں یہ فنائیت کی باتیں ہیں یہ تسلیم و رضا کی باتیں ہیں 72 حضرت اور اب بھی حضرت وہ گھر مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سکونت اختیار کی پہلے حضرت عربی لاگے نہیں سن لگن دیں انہوں نے کھول دیا اس کو لیکن یہ ہے کہ گھر کے آلے دوالے موٹی جالی لگی ہوئی آپ اندر نہیں جا سکیں لیکن بالکل قریب جا کے اب آپ اس کی زیارت کر سکتی ہیں امام صاحب کا کنواں موجود ہے آپ کا مکان موجود ہے مکان کے پیچھے آپ کی مسجد موجود ہے دیکھا اسی مکان میں نا ایک یزیدی سپاہی جس کا یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور امام صاحب کے پاس آیا پناہ مانگی امام صاحب نے پناہ دی اتھی رکھیا دیکھا 3 دن تے 3 راتاں رہا جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی تاریخ کہتی ہے جی جب امام صاحب نے پیسے دیتے نا تو تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو کھا رکھتے جاتے ہو اتنی کثیر رقم عطا کرتے امام صاحب نے بڑا کمال جواب دیا اور میں سن رہے
جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تو تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ سب کچھ کردار سبیل بھی ہے، لنگر بھی ہے، نعرے بھی ہیں، محافل بھی ہیں، لیکن کردار یاد رکھو پتر، دودھ وچ پاؤڈر تے کیمیکل پا کے کوئی بوشت نہیں نہ بیچتا، یہ تسی بیچ دے پے حضرت صاحب گوشت نہیں بیچتا یا زرداری بیچ رہا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مودی بیچ رہا۔ آپ اور میں کردار قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ حسینیت بھی آئی ہے اپنی، کوئی جتنے نوجوان بیٹھے اترو، ہمت کرو، سارا کچھ آپ کے کرنے پہ، اسی جو کرنا سی کر چھڑا، بیچیا پاکستان۔ اب کیونکہ بتایا گیا تھا کہ گجرا نہ پینڈ گجر نے سارے میں کوئی گجرو دو ہی آپشن جے، دو میں تو ایک راہ پھاڑ لو تے تر پو، تیجا نہیں جے۔ پہلا آپشن چودھری رحمت ہے، یہ تاڑے سے آیا بھی جس بندے نے پاکستان دا نام تجویز کیتا دا نا سی چودھری رحمت گجر، یہاں والے راہ آ جاؤ۔ دوسرا راہ جی میاں محمد بخش والا، تو میں جو اقرا پڑھ توڑ پو، تیجا نہیں کوئی۔ یہ تیرا میرا گجر ہونا پاکستان دے تے اسلام دے کام آیا تے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں چودھری رحمت علی تے یہاں میاں محمد، تو تیجا نہیں کوئی۔ آپ اٹھو پتر، کام دی لوڑ ہے، کام دی لوڑ ہے، کام کرو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، رو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرو، یا اللہ کو ساڑھے کوئی کام نہیں، سیٹاں خالی نے بندہ کوئی۔ صلاح الدین ایوبی دی سیٹ، وہ سیٹاں اینڈ دی ہوندی ہیں کہ پتر ہوتے تھے تکو تکی نہیں پرتی ہوندے بندے، وہ سیٹاں خاص لوگوں واسطے ہوندی، خاص سیٹ ہے۔ میں عمر کی بات، طارق بن زیاد دی سیٹ خالی، محمد بن قاسم دی سیٹ خالی، ٹیپو سلطان دی سیٹ خالی، نور الدین زنگی دی سیٹ خالی، یوسف بن تاشفین دی سیٹ خالی، اور دی ہونا نہیں۔ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے، کسی نے کویت جانا ہے، کسی نے دبئی جانا ہے، سیٹاں خالی ہیں۔ آج جتنے بیٹھے تھے پتر، فیصلہ کر کے تو جائیو، اپنے آپ کو پوچھیو، حسین مجھے نہ ہی سونا ہی لگتا ہے امام علی مقام نہ کیوں ہوتا، یہ تو لوگوں کی مات ماری گئی ہے، حضرت مقابلے کرواتے پھرتے، یہ کرسی کی جنگ تھی، شہزادوں کی لڑائی تھی، اور تیرا دماغ خراب ہے، اور منحوسات کس کو لا رہا ہے امام علی مقام کے مقابلے پہ؟ لا کوئی یزید کے لیے ابھی ایسی بات، ارے تیرا دماغ گھوم گیا، ارے حسین وہ ہے جن کے لیے محبوب کہے حسین منی و انا من الحسین، لا کوئی یزید کے لیے بھی بات، تو مقابلے کرواتا پھر رہا ہے۔ ارے حسین وہ ہے جن کے لیے سجدہ لمبا کر دیا گیا، یزید کی کیا اوقات حسین کے مقابلے میں ہے؟ ارے حسین وہ ہے، اگر حسین کے رونے کی آواز جائے، نبی پاک تشریف لے جائے اور جا کے کہ فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو یزید کا مقابلہ کرواتا ہے امام حسین سے؟ ارے کیا یزید کا جوڑا بھی جنت سے آیا؟ ارے کیا یزید کا جھولا بھی جبریل نے جھلایا؟ ارے کیا یزید کے گھر میں بھی فرشتے بغیر اور تو تیری مت ماری گئی؟ تیرا دماغ گھوم گیا؟ ارے تو کس کا کرسی کا الزام لگا رہا ہے؟ ارے ادھر تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی سمجھ نہیں آ رہی، ان پہ کرسیوں کا الزام لگا رہا ہے۔ ارے یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ اسلام کی جنگ،
بیمار کا تسلیم و رضا تھا حضرت. میں آپ سے کب بتا دوں بچوں, یہ کوئی نہ سمجھے میرے پتر. حضرت صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جلالی صاحب بڑے مطالعے والے ہیں یہ لوگ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے, آپ کو بیڑیاں پڑی ہوئی, راستے میں امام ملاقات ہوا ہے, ایک گروہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ یا اللہ رسول کو بیڑیاں ڈالی گئی, کیا آپ بھی نہ رو. امام صاحب نے تھوڑا سا جھٹکا کرایا بیڑیاں تھلے. کون ہے جو اللہ رسول کو بیڑیاں ڈالے؟ ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. بس کون ہے جو اللہ رسول کو بیڑیاں ڈالے؟ ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. کون ہے جو اللہ رسول کو بیڑیاں ڈالے؟ کون ماں نے پیدا کیا؟ میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو, روئے زمین پہ جتنے کافر تھے پتر سارے بھی اکٹھے ہو کے آپ میرے امام صاحب پہ اگر پانی بند کرنے کے لیے آ جاتے اور میرے اور تیرے امام پاک کی مرضی ہوتی پانی پینے کی, آپ کو پانی سے اتنا ہی پیار ہوتا جتنا یہ بتا رہے ہیں, آپ کو پانی کی اتنی طلب ہوتی جتنی یہ بتا رہے ہیں, آپ کو پانی کی اتنی چاہت ہوتی جتنی یہ بتا رہے ہیں, تو اللہ کی قسم ہے پتر پھر پانی روک سکتا جتنی یہ بتا رہے ہیں نا. اگر ان کو اتنی پانی کی طلب ہوتی, اور بھائی ان کے تو نانا پاک کی شان یہ ہے پیالے میں تھوڑا سا پانی ہو, آپ اپنا دست مبارک رکھ دیں, آپ کی انگوشت ہائے مبارکہ سے اتنا پانی نکلے, دکھائی 1400 دیابا وہ پانی پی لیں, بھوکڑیاں نہ لگے پھرنے ہیں جی. جانور سیراب ہوں وضو کے لیے رکھ لیا جائے, 1400 دیابا پانی پی لیں. لیکن سن اصل بات کیا تھی؟ میرا ایمان, میرا بد, میرا شوق, میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے زوم میں کھڑے تھے نا جی, ہم نے امام پاک پہ پانی بند کر دیا. امام پاک تو اللہ کی رضا پہ راضی کھڑے تھے, میرے میرے پاس رکھتے. آج دوڑ نہیں دکھانا, آج طاقت نہیں دکھانی, آج یہ نہیں بتانا کہ اللہ نے ہمیں زور کتنا عطا کر دیا, کچھ نہیں دکھانا. وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے کہ جی پانی ہم نے بند کر دیا. میرا پتر وجد کہتا ہے, میرا ذوق کہتا ہے, امام صاحب نے تو توجہ نہیں نہ کی, میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات امام عالی مقام کی بارگاہ میں بار بار عرضیاں پیش کرتی ہوگی, امام صاحب یہ اپنے زور میں کھڑے ہیں کہ پانی بند کر دیا. یہ تو آپ توجہ نہیں فرما رہے. اگر آپ نئی تشریف لانا چاہتے مجھے اجازت دیں, میں قدم چومنے آ جاتی ہوں, میں قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں. اور پتروں میرا وجد کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے, میرا ذوق کہتا ہے, میرا شوق کہتا ہے, ہر بار نہر فرات کو تیرے میرے امام نے مسکرا کے یہی جواب دیا ہوگا, جے او میرے دکھ وچ راہ دی میں سکھ نوں چولہے پا. جو پتر یہ سنا رہے ہیں اور سنا نہیں رہے, یہ کربلا بیچ رہے ہیں. اس قوم کو کربلا سنائی گئی ہوتی تو قوم کا یہ حال ہوتا, اس قوم کو حسین بتائے گئے ہوتے تو اس قوم کا یہ حال ہوتا, اس قوم کو کربلا سمجھائی گئی ہوتی, ان کی کھٹی میں کربلا ڈالی گئی ہوتی تو ان کا یہ حال ہوتا. تم تو دنیا پہ چھا جاتے پتر. آج دیکھو نا کیا حال ہے, قرآن تمہارے پاس ہے کہ یورپ والوں کے پاس؟ تمہارے پاس. نبی پاک تمہارے پاس ہیں کہ یورپ والوں کے پاس؟ تمہارے پاس. ابو بکر تمہارے پاس ہیں کہ یورپ والوں کے پاس؟ تمہارے پاس. عمر تمہارے پاس ہیں کہ یورپ والوں کے پاس؟ تمہارے پاس. عثمان علی تمہارے پاس ہیں کہ یورپ والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ ان کے پاس؟ الہامی کتاب تمہارے پاس ہے کہ ان کے پاس؟ ان کے پاس تو جو بائبل ہے اس کے بھی 12 ورژن, متا ہے, لوکا ہے, فلاں ہے, فلاں. وہ کہتا میری ٹھیک ہے, وہ کہتا میری تیرے کل ایک ہی قرآن, سارے دا سارا بالکل ٹھیک. پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ باہر عجیب بینر لگتے یورپ میں کوئی پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. کھولے تیرے پاس پڑھنے آتے, تیرے پاس قرآن ہے, اور تیرے پاس امیر ہے, تیرے کو نبی پاک نے, تیرے کو ابو بکر نے, تیرے کو عمر نے, تیرے کو سیدہ کائنات نے, اور تیرے کل عائشہ نے, تیرے کل غوث پاک نے, تیرے کل جنید ہے, تیرے کل بھائی یزید ہے, تیرے کل غوث اعظم ہے, تیرے کل داتا صاحب نے, ہے ان کے پاس؟ کہیں لگا آپ نے کو دیکھا یورپ میں, کو کینیڈا میں, کو آسٹریلیا میں, آپ کو کبھی کسی کی کال آئی ہو یار اتنے میں برمنگم میں ہوتا ہوں, میں مانچسٹر میں ہوتا ہوں, میں نے جرمنی میں پڑھا کہ جی پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع, گورے دھڑا دھڑ داخلہ لے رہے ہیں, چلو پاکستان پڑھنے کے لیے جاؤ. اللہ سارا کچھ میرے پاس, نبی, الہامی کتاب, علی, قرآن, کچھ نہیں. لیکن کیا ہے تیرے پاکستان میں,
تیرے سیالکوٹ میں، تیرے گوجرانوالہ میں، تیرے لاہور میں، تیرے حافظ آباد میں، تیرے اسلام آباد میں، تیرے پنڈی میں، تیرے کراچی میں، تیرے سکھر میں اشتہار لگتا ہے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. میں جب اشتہار پڑھتا ہوں میرا دل کٹ جاتا ہے. اوے قرآن ساڈے کول پڑھنا سی ہونا کر چلے، اوے علی ساڈے کول پڑھنا سی ہونا کر چلے. ہونا یہ چاہیے تھا. وہ آ کے کہتے اور تم حسین والے، اور تم حسن والے، اور تم علی والے، تم سیدہ والے، تم پانچ پاک والے، اور تم 4 والے، اور تم 10 والے، تم عائشہ والے، تم ام حبیبہ والے، تم صفیہ والے، تم 313 والے، تم حدیبیہ والے، تم جناب فتح مکہ والے. وہ سانو نہیں کوئی پڑھاؤ، سانو کوئی پڑھاؤ. وہ تاڑے کل قرآن ہے، تاڑے کل سورہ یاسین ہے، تاڑے کل رحمان ہے. وہ تیرے قرآن کے لیے لکھا ہے، تیرے قرآن میں تبیان لکل شیء، تیرے قرآن میں لکھا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور میں نے کوئی پڑھا، میں نے کوئی پڑھا، اور میں نے لیکن میں ہونا نو کی دستا، اور میں تینوں کی پڑھاوا، اور میرے چار قرآن پہ ہے میں کدی کھول کے نہیں کیا. میں ہونا نو کی دستا، میرے گھر قرآن پڑھا ہے میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا. اور گجرو اور پنڈ والے ہو، میں کہتا ہوں روز میرے گھر میں پڑھا قرآن اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کرتا ہوگا. یا اللہ دیکھ یہ سویڈن کے خلاف تو مظاہرے کرتا ہے، یہ ناروے کے خلاف تو مظاہرے کرتا ہے. اس سے ذرا پوچھ کہ تو میرا بے ادب نہیں، اس سے ذرا پوچھ تو نے میری کیا قدر کی. اور کئی سال ہو گئے میں الماری میں پڑا ہوں، مجھ پہ اتنی دھول پڑی ہے، اس نے کبھی میری دھول نہیں صاف کی، اس نے کبھی مجھ سے مٹی نہیں اتاری، اس نے کبھی مجھے کھول کے نہیں دیکھا. باتیں کرتا ہے حسین کی، باتیں کرتا ہے علی کی، باتیں کرتا ہے ابو بکر کی. اور تجھے ابو بکر سے کیا واسطہ، اور تجھے علی سے کیا واسطہ، اور تیرا حسن سے کیا لینا دینا، اور تیرا امام علی مقام سے کیا تعلق. اور آج کے نوجوان، اور تو کبھی گھر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھیا، تیرا میرا حسین وہ ہے جس نے نیزے پہ نہیں پڑھ نیزے پہ نہیں پڑھا. آخری سوال کا کتنے پڑھے اپنے نہیں بول کوئی کچھ نہیں ہوتا. سچ بولنا چاہیے. آپ کی قسم ہے جس دن سچ بولنا شروع کرو گے تمہیں خدا ہی مدد ہے. سانو جھوٹ مروا گئے کوئی پتر. میں دیکھو نا میرا سارا دسیا پنڈ میں تو خوشامد کر کے جانا تاری چنگی، سارے گجر مرید کر کے جانا. میں جب نہیں ڈر رہا بولتے ہو تو آپ کیوں بولتے ہو ڈرتے؟ سچ بولو پتر، اس کو بڑا سچ پسند ہے. جو اپنی غلطی مان جائے اس کو پسند ہے. یہ شیطان کا کام ہے غلطی کر کے ماننا بھی نہ ہو. اللہ پاک نے کیا سجدہ کر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تعارف کروایا حضرت آدم کا، میرے خلیفہ ہیں سجدہ کرو. اور یہ میرے بچوں یاد رکھنا، سب سے پہلے جس نے کہا نا بابا شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے. سب سے پہلے جس نے کہا بابا کون ہے؟ شیطان. اللہ نے تعارف کروایا نا جناب آدم علیہ نبی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سجدہ کرنا ہے، میرا خلیفہ ہے. فرشتوں نے ایک بات کی، اللہ نے جواب دیا اس کا آگے. فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے سجدے میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لیکن کی الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ بابے نو بلکہ وہ کی کہتا ہے انا خیر منہ. بابا دے شاہی کوئی نہ. ارے صاحب یہی معنی بنا نا، اللہ تو کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کر، انا خیر منہ. بابا تو شاہی کوئی نہیں کہ میں بابے کو سجدہ کروں، میں چنگا ہوں بابے سے. دلیل کیا دیتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اگ نہ بنیا ہوا، بابا آدم مٹی میں بنیا، میرے میں شاہی کوئی نہیں. پتر دھیان رکھنا میرے بچوں، فتنے کا دور ہے. سب سے پہلے جس نے کہا بابا شاہی کوئی نہیں، وہ کون تھا؟ ہم نے کہا جی شیخ عبد القادر جیلانی. بابا تو شاہی.
اصل میں وہ یہ کہہ کے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ اصل میں بتا رہا ہے کہ میں کس کا پیروکار ہوں، اور کچھ نہیں کر رہا۔ اس کے کہنے سے کیا غوث پاک کی شان میں کمی آئی؟ اس طرح کے کئی آئے غریب پاؤں پاؤں کے چلے گئے، ان کی قبروں میں کوئی نہیں جاتا۔ وہ صرف اپنا بتا رہا ہے کہ بھائی اگر اس ڈگر والے ہیں ڈال دے رہی ہو، وہ اس ڈگر والا بھی ہے۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا کے شاہی کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ یہ بھی وہی ہے بابا۔ جب یہ کہتا ہے نا بابا ہی شاید کوئی نہیں، ہمیں وہ بڑا بڑا یاد آ جاتا ہے، میں کہنا میں نے پڑھا تھا، پھر مجھے یاد ہے، میں کہنا لے بھی انہیں ہی انجی کیا ہونا، یہ کہتا ہے بابا مجھے بھی یاد آتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ بابا شاید کوئی نہیں، پھر پتہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے پتر اپنا ایمان ہے سچ بہت پسند ہے، جھوٹ تو ادھر لے، 5 وقت کی نماز۔ دوسری میں آخری بات جڑی گل پتر اج تو بعد جدوں بھی پروگرام رکھو مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جنہیں سننا نے سن چلے ہو تہاڈی وجہ نال اینے بندے جو مسجد بیٹھ جاندے نہ بار مسجد چ پڑھو، دیکھو نا اینے بندے مسجد چ بیٹھے تھوڑے نہیں سٹ بس مسجد چ پڑھو، پتر مسجد والے مسجد مجھے تو ویسے بات پروگرام نہیں چلتا، روحانیت مسجد میں ہوتی ہے، وہ باہر تقریباً حضرت بے مسجد کم از کم ہے، سیزن نہیں تھا ہونا کوئی بھی مسجد ہو، ٹھیک ہے بچیو؟ 5 ٹائم کی نماز علی والے ہو نا؟ پکی بات ہے، علی والے ہو؟ آج ذرا کھڑا کر کے بادشاہ ہم علی والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت مسجد والے بھی پتر سارے نے اپنے کار پتہ جا کے پہلا کام کیا قرآن سیکھو، وہ دیتے پتر جڑی ٹوٹ گئی ہے پھر قرآن ہی پھر مالا کرے، پھر معافی بھی مانگی ہے، پھر آپ کو خود نہیں پتا آپ کیا کریں۔ آخری یہی امام حسن مصطفیٰ حضرت امام حسن بصری کو لکھا کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھ کے نا باہر آئے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کی، پتہ نہیں پتر دوڑا تڑیاں کتنے گئی، جماعت چھڑ نماز کا بھاگتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کی، وہ دروازے پہ ملاقات کی، اتنا شوق جماعت میں شریک ہونے کا، امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو پتہ نہیں چلا کہ جماعت ہو، پوچھتا ہے امام صاحب جماعت ہو گئی؟ جماعت رہ جانے کے غم میں اس کے دل سے کہا، کہتا ہے میری جماعت ہے، کہتا پتر اسی زمین پہ اسی آسمان کے نیچے کبھی وہ بھی دور تھا، لکھا اگر کسی کی جماعت رہ جاتی 3 دن تک لوگ اس کے گھر افسوس کرنے آیا کرتے تھے، تیری جماعت رہ جماعت رہ جانے کا غم اور مر جانے کا غم ایک دیا ان کو پتر نماز رہ جائے، بلکہ حضرت صاحب ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں، فوتگی ہو فوتگی ہوئی نا بالکل مسجد سے باہر تھا، بالکل مسجد سے لوگ جنازہ پڑھنا آئے تھے، اندر نماز ہوتی لوگ باہر کھلونے تھے نماز میں وہ اندر سے نا دکھ سے نکلا، اے جماعت امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا بھائی اینا دکھ کی جماعت رہ جائے، عرض کی تھی حضرت ایمی تے آ نہیں نا نکلی، فرمایا پھر انج کر لینا ایک سودا کر، ان کے لیے وہ کی فرمایا میں جماعت نہ پڑھی، پگ نہ پڑھی، مسواک نہ پڑھی، امام صاحب کے پیچھے کھلو کے پڑھی، تکبیر اولا دے نال، میں تینوں اپنی جماعت کا ثواب دینا
وہ اپنی آپ میں اس کی چیز ہے سناؤ فرمایا تو ریڈی ہے کہ حضرت میں دیا فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا اس کرتے حضرت میں نے اپنی مسجد ٹوٹ گیا کل یا فجر کو امام صاحب کا اس کا بھی دن گزر گیا امام صاحب کا بھی جب رات آئی نا سو گیا خواب نہیں کھانے تو اعلان کرنے والا اعلان ہوئے بندے ایک ہی اتنا گھاٹے کا سودا کرنا وہ جو جماعت رہ جانے کے کام میں تیرے اندر سے نکلی تھی تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تو ایک آپ سودا کر آپ کھول میں گو ایک سودا ہو بھی کی بس اتنا کر سکتا ہوں کہ کل دوبارہ جاؤں امام صاحب کے پاس ترلا محنت کروں اور سودا واپس کروں صبح کا انتظار کریں صبح آ گئی فجر اس نے امام صاحب کی مسجد میں جو مصنون نماز کی دعائیں کر کے وہ امام صاحب کی خدمت میں صاحب کے پہچانیا فرمایا تو کل والی حضرت آیا بھی کل والی میں کیا ہوا سودا واپس کروں آپ ریا واپس کر آپ اپنی جماعت کا سوال امام صاحب نے آگے سے فرمایا میرے باقی بچے سودا واپس نہیں ہوگا کیونکہ خاص صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے سونا سے وہ سودا کر گئے مامے حسن رضا صاحب نے کمال لکھا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کر لے تیرا سودا نوجوانا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت کر لے سودا بچا سوڑا سودا کھرا سودا سچا سودا دو رنگی چھوڑ دے کیا کریں سراسر منہ اللہ سب کچھ علامت و کرامت جتنے بچے بھی کیے کاکا یہ آیا تھا پہلی تڑی کو بندی اسلامی سونی بھی کسی بزن سے بس ہے کہ اگو تو کسی مینو بلانا ہے مسجد سونی بزن سے وقت کیونکہ کافی آگے زیادہ ہو گئے صبح برتن گئے آپ سب کے کاموں ادھر فجر پڑے ہوئے نا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی محمد میرے اللہ تم سب دے پتا رشتہ ارادے کردار مال تاریخ جن جن جو پتا سب اس رہن کی تربیت کرنی چاہیے عمل نہ بھی کمزور علم نہ بھی کمزور اللہ میری مدد اے موقع دینا اے پیغام دینا قبول سارے بچے عمل والا بنا میرے پاس اے نوے ساری عمر نارے حسین دے لائی اور اٹھائے کل یزید دے لائی یا اللہ سنو اس طرح دا کردار اس طرح دا عمل عطا کر کہ نہ ہونا دا نہیں سبیل ہونا دی لنگر ہونا دا نہیں کل اٹھائیے دی ہونا دے گروہ اللہ صدا حشر انہوں نے قدمات سے انہوں نے نال ہی کتی در مجھ کے نال نوجوان بچی نہیں نوجوان بچی نہیں اے میرے پاکستان تک اے میرے پاکستان تک آج بہت ہی دن آج بہت ہی دن آج بہت ہی شرم اللہ نبی سورج میرا کل روشن میرا کل خوبصورت میرا کل مثالی یا اللہ 75 سال ہو گئے اسی چاہے تک گلاس نمی سنگلی دینا 75 سال ہو گئے آج بھی مسجد نمی جتی پا کے جانے ڈر یا اللہ کی کرتے کی بڑھتے ایمی نہیں ہوتا ایمی مہنگے نات ایڈے ایڈے بڑے خطیب جناب 2 لاکھ ڈیمانڈا 1 لاکھ ڈیمانڈا لیکن قوم دی حالت ہے
کدے کو کتھے غلطی ہے جڑا کتھے غلطی کرنی اللہ رحم کر سڑیاں غلطیاں ٹھیک سانو لالچ تو بچا پھر سو حوث کو بچا یا اللہ ندیاں پرچیاں تو اللہ سانو محفوظ لیکن تو اپنی جناب جو عطا کر جناب ابراہیم دی دولت جو عطا کر جناب صدیق اکبر دے پیسے تھی جناب امام حسن مجتبی دے پیسے جو عطا ایڑا دیاں جیباں تے ایڑا دیاں مربیاں تے کلیاں تے کدی نظر ہی نہ نظر روے تے تیری ذات ال روے تربیت دی توفیق عطا فرما تربیت دی توفیق عطا فرما تربیت دی توفیق عطا فرما اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے امت پہ تیری آگ ہے جب وقت پڑا یا اللہ تے سکھ اپنی فلمہ جی بھی بابے دی پاک نہ چکن امت یا اللہ محفل ننگے سرائی بیٹھی ہے یا اللہ میں کی کروں ہم کتھے جاواں یا اللہ رحم کر اس امت اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے امت پہ تیری آگ ہے جب وقت پڑا ہے یا اللہ رحم کر پھر عرضی جنہ بچیاں نے ہے ساری بزم سجائی کیتا قبول فرما یا اللہ سب نونا دے حصے دا اجر و ثواب عطا فرما سب دی خیر کر دے جب ہو دم واپسی یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم